اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما رب زدنی علما رب زدنا علما۔ حضرات گرامی، جمعۃ المبارک کو ہم ضروری نماز کے متعلق یا شریعت کے وہ احکام جو فقہ کے اندر تفصیل سے ملتے ہیں ان کو سمجھتے ہیں، اور پچھلے درس میں ہم نے سجدہ سہو، نماز کے اندر کو کمی بیشی ہو جائے تو نماز کو کیسے مکمل کرتے ہیں وہ کچھ پڑھے تھے، اور آج مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں حاجی صاحب کا ایک آخر میں سوال تھا کہ اگر بندہ اتحیات جب بیٹھ جاتا تشہد میں، وہاں پہ کچھ اور پڑھ دیتا ہے جو نماز کے اندر ہے، مثلا الحمد شریف شروع کر دیتا ہے، یا تشہد کو 2 بار پڑھتا ہے، یا 1 بار پڑھ کے کچھ اور پڑھتا ہے، تو ایسی صورت میں سجدہ سہو لازم ہوگا، سجدہ سہو کرنا ہے۔ یعنی یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ بندہ بھول جاتا ہے، انسان ہے نا، تو اس لیے سجدہ سہو ہوتا ہے کہ بھول گیا ہے، تو بھولنا تو ہے انسان نے، تو اس لیے ان چیزوں کو جاننا ضروری ہے۔ ایک بندہ بھول کے الحمد شریف شروع، اس نے یاد آیا کہ میں نے تو تشہد پڑھنا تھا، التحیات للہ پڑھنا تھا، لیکن نہیں یاد رہا، تو اب وہ سجدہ سہو کرے۔ اچھا، ایک اور سوال کہ ایک بندے نے عبدہ و رسول تک پڑھنا تھا اور پھر آگے اس نے پڑھ دیا۔ اس سوال کا جواب بعد میں دیتے ہیں، ہم ترتیب سے ذرا آگے چلتے ہیں۔ ایک شخص قعدہ اولیٰ کو بھول کر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، یاد نہیں رہا، وہ بھول گیا اور اس نے بیٹھنا تھا، کوئی نہیں بیٹھا، کھڑا ہو گیا تیسری رکعت کے لیے، تو اگر وہ قیام میں سیدھا کھڑا ہو گیا ہے تو پھر کھڑا رہے اور باقی 2 رکعت نماز مکمل کرے اور سجدہ سہو کر کے نماز پڑھے۔ اور اگر سیدھا کھڑا نہیں ہوا اور ابھی اٹھ رہا تھا اور یاد آ گیا پھر بیٹھ جائے، پھر سجدہ سہو بھی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ایک سوال ہے کہ اس نے عبدہ و رسول تک پڑھنا تھا، جو پہلے میں نے ابھی بات کی، اس نے آگے اللہم صلی علی محمد پڑھ لیا، تو کیا سجدہ سہو لازم ہے؟ تو سجدہ سہو لازم ہوگا، شرط کیا ہے، اس نے کتنا پڑھا ہے؟ اس پر علماء کے نزدیک 2 چیزیں ہیں۔ کچھ علماء فرماتے ہیں کہ اگر اس نے اللہم صلی علی تک پڑھا ہے، اللہم صلی علی، تو یاد آ گیا کہ میں نے تو کھڑے ہونا تھا، تو کھڑا ہو جائے، سجدہ سہو نہیں ہوگا۔ اگر اس نے پڑھ لیا اللہم صلی علی محمد، تو سجدہ سہو لازم ہو گیا۔ کچھ کہتے ہیں نہیں، اگر اس نے اتنا پڑھا ہے اور آگے پڑھ لیا ہے، یعنی یہاں تک پڑھے اللہم صلی علی محمد، یہاں تک پڑھا ہے تو سجدہ سہو نہیں ہے۔ اگر اس نے آگے بھی پڑھ لیا ہے کہ وعلی آل محمد، یعنی آگے حضور کی آل کا بھی ذکر کر دیا، تو پھر سجدہ سہو لازم ہوگا۔ یعنی علماء کا یہاں پہ یہ عالمگیری کا مسئلہ کہ علماء کے 2 گروہ ہیں، ایک کہتا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک چلا گیا ہے تو سجدہ سہو کرے، تو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، بہتر یہی ہے کہ یہاں تک پہنچ گیا ہے، حضور کا نام لے لیا ہے، تو اب سجدہ سہو کرے۔ اور آپ کو باقی پتہ ہے، پچھلے درس میں ہم نے پڑھ لیا تھا کہ سجدہ سہو کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ اور ایک سوال ہے کہ اگر کوئی قعدہ اخیر یعنی آخری اتحیات جو ہے وہ بھول گیا، 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، 4 مکمل ہو گئی تھی، اسے یاد نہیں رہا، اس نے سمجھا کہ ابھی
2 اور پڑھنی ہیں، اور وہ کھڑا ہو گیا، تو وہ کیا کرے گا؟ تو اس کے بارے میں کہ اگر سجدہ نہیں کیا اور کچھ پڑھ لیا، علم شریف پڑھ لی ہے، کچھ پڑھ لی ہے، اور یاد آیا ہے کہ میں تو کھڑا ہو گیا ہوں، میری تو نماز مکمل ہو گئی ہے، پھر وہ بیٹھ جائے، آگے نہ پڑھے، بیٹھ جائے اور عبد و رسول تک جا کے سجدہ صاف کرے، اس کے بعد نماز مکمل کریں۔ اور اگر اس کی نماز اس طرح درست ہو جائے گی۔ اگر 5ویں رکعت کا سجدہ بھی کر لیا ہے، سجدہ ہو گیا ہے، اب اسے یاد ہے میری تو 4 رکعتیں مکمل ہو گئی، میں تو 5ویں پڑھ لی ہے، میں نے 5 میں نے پڑھ لی ہیں، اسے یاد آ گیا ہے، اب کیا کرے گا؟ تو ایسی صورت میں ایک اور رکعت ساتھ شامل کرے۔ فرض نمازیں پڑھ رہا ہے، فرض نماز، تو یاد رکھیں اب اس نے نماز دوبارہ پڑھنی ہے، وہ 6 ہو گئی، وہ نفل ہیں، وہ 6 نفل ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ سن لیں۔ قادہ اخیر جو ہے یہ فرض ہے، کیا ہے؟ فرض۔ اب فرض رہ گیا اور وہ 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں وہ ایک رکعت شامل کرے، اس کی 6 ہو جائیں گی، اور اس کے بعد وہ دوبارہ فرض دوبارہ پڑھے گا۔ وجہ یہ ہے کہ فرض رہ گیا ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ نماز کے فرض کو یاد رکھنا ہے، نماز کے اندر 6 فرض ہیں، ان میں سے کوئی بھی فرض رہ جائے نماز دوبارہ پڑھتے ہیں، 14 واجب ہیں، ان میں سے کوئی بھی واجب رہ جائے تو سجدہ صاف کر کے نماز مکمل کرتے ہیں۔ اچھا، آگے یہ ہے کہ اگر تو یہ صورت ہے کہ قادہ اخیر بالکل بھول گیا تھا، کھڑا ہو گیا، اب یہ ہے کہ قادہ اخیر اس نے کر لیا ہے، قادہ اخیر کر لیا ہے اور یاد آیا کہ میں نے لگتا ہے نماز جو ہے میری 1 رکعت رہ گئی ہے، قادہ اخیر ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، اور اس نے اگر تو اس نے سجدہ نہیں کیا تو واپس آ جائے اور سجدہ صاف کر کے نماز مکمل کرے، کھڑے ہونے کی وجہ سے سجدہ صاف ہو گیا۔ اور اگر اس نے 5ویں رکعت کا سجدہ کر لیا ہے اور قادہ اخیر بھی پڑھ لیا ہے اور 5ویں رکعت بھی پڑھ لی ہے تو 6 رکعت مکمل کرے، 1 رکعت اور شامل کرے، اب اس کے فرض بھی پورے ہو گئے اور 2 رکعت نفل ہو جائیں گے۔ اب فرض دوبارہ نہیں پڑے گا، کیوں کہ اس نے آخری اتحیات کر لیا ہے اور پھر کھڑا ہو گیا، یاد نہیں رہا، بھول گیا تھا۔ اچھا، ایک اور سوال میں شامل کر لیتے ہیں۔ مقتدی سے کوئی واجب رہ گیا، میں نماز پڑھا رہا ہوں، آپ پیچھے کوئی واجب آپ کا رہ گیا، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ امام کے پیچھے مقتدی کا واجب رہ گیا، 1 یا 2 واجب رہ گئے، اب کیا کرے گا؟ وہ سجدہ صاف نہیں کرے گا، وہ امام کے ساتھ ہی سلام پھیرے گا، امام کی وجہ سے اس کی نماز ہو جائے گی، اکیلے نہیں ہوگی، امام کے پیچھے اس کا کوئی واجب رہ گیا ہے تو ایسی صورت میں امام کے ساتھ رہے۔ اچھا، ایک سوال ہے، اگر امام، آپ کو یاد ہوگا واجب ہے ظہر اور عصر کی نماز میں آہستہ پڑھنا امام کا واجب ہے، مغرب، عشاء، فجر، ان 3 نمازوں میں امام کا اونچا پڑھنا، قرات کرنا، ٹھیک ہے، جہر کرنا، تو یہ بھی واجب ہے۔ اب امام سے غلطی ہو گئی، اس نے ظہر کی نماز پڑھائی اور اس نے الحمدللہ رب العالمین اونچا پڑھ دیا، تو یا مغرب کی نماز میں اونچا پڑھنا تھا، آہستہ پڑھ دیا، تو ایسی صورت میں سجدہ صاف لازم آئے گا، امام بھی سجدہ صاف کرے گا، مقتدی بھی سجدہ صاف کریں گے۔ اب اس پہ سوال پیدا ہوتا ہے کتنا پڑھا، کتنا پڑھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اتنا پڑھا جتنا جو ہے 3 چھوٹی آیات پڑھنے میں وقت لگ جاتا ہے، 3 چھوٹی آیات، اس نے 3 آیات کی تلاوت کر لی ہے، اتنی مقدار میں پڑھ لیا، ایک آیت کا اتنی پڑھ لیا ہے جتنا 3 چھوٹی آیات پڑھنے میں وقت لگ جاتا ہے،
تو ایسی صورت میں سجدہ صاحب ہو. اگر اس نے صرف الحمد پڑھا اور پھر اس کو یاد آ گیا میں نے تو آہستہ پڑھنا تھا یا میں نے تو اونچا پڑھنا تھا, تو ایسی صورت میں سجدہ صاحب نہیں ہوگا. وہ پھر اس کی مقدار 3 آیات کی مکمل نہیں ہوئی. اچھا چلیں اب آپ کا اس کو سوال ہے تو وہ